Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 27th of April, 28th of Shawwal, 1446 Hijri. Inshallah, we'll be starting momentarily. Just give me a minute. Let me share my screen. Wait. Are you seeing my screen? Okay. So now I'll request Maria Haider. Sister Maria Haider, can we start recitation, please? Of Surah Kawthar, okay? Assalamu alaikum. My name is Maria and I'll be reciting Surah Kawthar. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. That means I seek refuge in Allah from the rejected shaitan. Surah Al-Kawthari Makkiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. That means in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. The meaning of Surah Kawthar is, indeed we have granted you, O Prophet, abundant goodness. So pray and sacrifice to your Lord alone. Only the one who hates you is truly cut off from any goodness. Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Allah Almighty has spoken the truth. Thank you, mashallah. Jazakallah, sister. Now I request brother, who is the Sayyid Muhammad? Is Habib is here? Brother Habib is here? I think Brother Habib is not here. So I request, Yes. hello. Yes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brother. You are here, okay. So can you please start recitation of Surah Maun, please? Ji. Okay. With translation, okay? Okay. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Habib Hussain Ali Hamid and I'll be reciting Surah Al-Ma'un Makkiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Have you seen him who denies the deen? فذلك الذي يدعو اليتيم So he is the one who pushes away the orphan ولا يحض على طعام المسكين and does not promote the cause of feeding the poor. فويل للمصلين So woe to those worshippers الذين هم عن صلاتهم ساهون who are unaware of the spirit of their prayers الذين هم يراءون who show off ويمنعون الماعون and who refuse to lend a worthless small object of use even on demand. MashaAllah. Sadaqallahu alayhi sadaqan صدق الله Nabi. العلي العظيم. Sadaqallahu alayhi nahnu dhalika min ash-shahidin. MashaAllah, mashallah, jazakallah, brother Habib. یہ تھے ہمارے نصر برادر نصر پاس صاحب قبلہ کے نواسے ہیں ہم ماشاءاللہ. یہ میرے خیال سے ایجا اسپیکرنگ میں ہے الحمدللہ. Now I request سید خادی سید محمد فاروق صاحب, can you please start recitation of Naat Maqbul sallallahu alayhi wa sallam? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sayyid Muhammad Faruq Qazi, and I will be reciting a Naat Sharif in the Baraga of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. 1 minute, hold on here. Once you are done with the Naat, you stay with us, and at the end of the program, you please recite Salam, okay? ठीक है. Thank you, jazakallah. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Ya Muhammad Noor Mujassam, Ya Muhammad Noor Mujassam, Ya Habibi Ya Maulai, Tasveer Kamal Muhabbat, Tanveer Jamal Khudai, Ya Muhammad Noor Mujassam. تیرا وصف بیاں ہو کیسے تیرا وصف بیاں ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی
اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پہ قربان، تیری ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دون، تیرے نور قدم کا دون، اس دون کی رہنائی یا محمد نور مجسم، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، اے خواجہ بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرے ذوق سخن نارانائی یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادب کو تجھ سے نسبت، ہے ادب کو تجھ سے نسبت، اے غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. Jazakallah, brother. Thank you, Farooq Sahab. MashaAllah, MashaAllah, Alhamdulillah. Now I am going to recite one of the Durud Pak from the Bashar al-Khairat. Bashar al-Khairat is a book, Nabi Kareem, Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Ghaus Samdani, Mehbab Subhani, Qutb Rabbani, radiyallahu ta'ala anhu, curated some of the ahadith, Durud Sharif, about 51 there are. But what he did, کہ یہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر درود کے پیچھے ایک آیت کریمہ قرآن شریف کی مناسبت سے لگایا ہے. تو ہمارے لیے، آپ کے لیے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا ہے آیت مبارکہ، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت کریمہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی اہم ہے اور اتنی متبرک ہے. لیکن یہاں پر سید غوث اعظم دستگیر نے جو پسند کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ بچائے الخیرات ہے، بہت سارے سلاسل کے اندر اس کو وظیفے کے طور پہ بتا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کانسٹنٹ ہے تو وی کی ناٹ گو فار آل. ہم ایک درود شریف پڑھا کرتے ہیں. تو میں اب پہلے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا. اے اللہ رحمت و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بشیر و مبشر ہے بہت بڑے توبہ کرنے والوں کے لیے. برشاد اللہ برزتر تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ان کے لیے ہے جو وہ چاہیے اپنے رب کے پاس نیکیوں کا یہی صلہ. صدق اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں مولانا سید اسداللہ ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ اپنا پروگرام شروع کریے. کتاب میں سے جو پڑھتے ہیں 5-6 آئٹم سیرت النبی کے اوپر اور ایٹریبیوٹس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں انگریزی اور اردو کے اندر. پلیز جی ہاں انشاءاللہ میں یہ آپ شیئر کریں اسکرین. جی ہاں میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں. یہ کتاب ہے حضرت جلال الدین سیوطی کی، ہم اس میں سے فالو کر رہے ہیں. جی جی تو بسم تھوڑا سا میں ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ جو اس میں نیو کمرس ہیں سو دیٹ دے ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آپ کوئکلی دے دیں. اور جی ہاں تو اس میں بیسیکلی واٹ وی آر ریڈنگ از اے بک کالڈ اٹس نیم از کتاب الصغریٰ فی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. What it means is a book with a summarization of all the attributes or properties of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So this book has, as Brother Hamid Pasha has mentioned, that it's written by a very big scholar. His name was Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Shafi. He was known as As-Suyuti as well. So Imam As-Suyuti, in short, we call him. Now, the reason for going through this book is very important because for one very important reason, in our faith, it is obligated that we love our Prophet. And in order to love someone, you must know his attributes. You must know him very closely so you can appreciate the blessings that has been given to us. So during this time, different ulama, different scholars at their own times has written many books on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And that was the main primary reason, so that his followers get to know him as much as possible. And once they realize what kind of blessings they are getting, then they can really appreciate. So this book, in my opinion, is also written under that same objective, so that we understand why we are reading this book. Now, to give a small detail about Mr. Allama Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Rahmatullah Alayh, we believe in authentic information. So we try to stay with authentic information. So for us, this book has been written by a very authentic scholar of his time, and even now he is known. Some of his contributions, Allama Suyuti, has been that he has also been, he has contributed in writing Tafsir al-Jalalain. Tafsir al-Jalalain is a very known tafsir book of Quran Kareem, which is even known until now, right? And there are many people who take advantage of this book. تو یہ تفسیر جو ہے حضرت جلال الدین سیوطی کی، اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت ساری کنٹریبیوشنس ہیں. یعنی ہی واز نون فار ہز ہی واز مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، شاعر، you name it, and those were some of his very well-known attributes, right? So he was mujtahid, imam, hadith master in English we call him, right? Muhaddis, and then encyclopedist, historian, biographer, and probably one of the most known of very well-known Islamic writers. So now that we understand the authenticity of the writer, so this book has been written. اس میں different chapters ہیں. So what we are doing is we go through 7 attributes, or we try to cover 6 or 7 attributes in each session, so that you understand what these attributes are.
Now, these attributes are very specific to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasais means an attribute which is very specific to a individual, to a person, or to a personality. So, and that property cannot be found in anyone else. So यानी वो औसाफ और कमालात और वो उमूर और मामलात जो किसी ज़ात के साथ ख़ास होते हैं, किसी दूसरे में नहीं पाए जाते, ये खसाइस कहलाते हैं, खसूसियात कहलाती हैं और प्रॉपर्टीज कहलाते हैं. तो these are certain properties that we know has been given to our beloved leader, beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are trying to read them through. So last week we covered 7 of the attributes. So I'll start with the attribute number 8. Now these attributes are very specific to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isme the property number 8 is mentioned about our prophet, beloved prophet, is तमाम मलकूत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मकतूब है. What it means is malakut in Urdu or in Arabic means a realm or a kingdom or a world of angels. In other words, we can call it, right, for our so in those realms or the worlds of angels, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam name is engraved there, right, in all those malakut. So when we say malakut, there are different alameen, and this is also one of the alam or one of the world, right? In other words, जैसे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तो उसी तरह आलमीन में आलम मलकूत भी एक आता है. तो आलम मलकूत, which are the place of angels essentially, right? And तो फिर यहाँ पे this is specific, right? So you can understand that even the angels, they every day they see this engraved name. Now number 9 is attribute number 9, जो है फरिश्ते हर लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र शरीफ में मसरूफ रहते हैं. Means the angels are constantly busy in remembering the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the remembrance of Allah is there. But just imagine that angels love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam too, and then they all the time they are busy in that remembrance. So this information is being provided to us from Hazrat Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, and he obviously must have picked up this information from ahadith, from different books, so the source is pretty authentic. And now we are given some information about certain alameen or certain words where we don't have access, but it doesn't mean that they are not there. So they are there, and that's what is happening in those worlds. So incredible. The property number 10, Hazrat Adam alayhi salam के ज़माने में और मलकूत आला में आप सल्लम का इसमें गिरामी अजान में लिया गया. Now this is a very revealing type of statement here, alhamdulillah, where we are getting to know that in the time of Adam alayhi salam, there were the concept of azan. So azan is the calling for prayers. So we Muslims, we do that azan all the time for 5 times prayers. So at the time of Adam alayhi salam, also according to this, there were a tradition of azan, and within that azan, the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was being taken, and not only in that time, but Malakut Ala में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी अजान में लिया गया है. Means again the same realms, the worlds of angels, the highest place in the angels. That's where also the tradition of azan is there, and even in those azans, his name is called upon. So let's go to the property number 11. तो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट नंबर 11 में यहाँ पे है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बाद में आने वाले तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से अहद लिया गया
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. Now this is something which is revealed within Quran Sharif itself. And I was doing some research to find out the reference. And Alhamdulillah, I was able to find in Surah Al Imran, it is mentioned here about this ayat al-Mubarakah, where Allah subhanahu wa ta'ala is saying that وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. So this is ayat number 81 in Surah Al Imran, if anybody wants to refer to that. So in this, Adam alayhi salam and all the angels, all the messengers of Allah, they were taken oath. And the oath was that they will believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they will help in any way at any time whenever they get the opportunity. And so this is kind of very notable. So I think Hamid bhai, I think Pirkha may we are short of time. So 9:20 ho rahe hain, so we only have 10 minutes. So I think I'll stop here and we'll continue inshallah next week. जज़ाकल्लाह. ये थे मौलाना सैयद असदुल्लाह बुखारी साहब क़िबला. शुक्रिया सर. यहाँ पर अभी आपने जो रिकवर किया है कि मीसाक शरीफ की, अभी आपने आयत करीम में रेफर किया है मीसाक की. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द अदर प्रॉफिट दे गॉट द कंडीशनल प्रॉफिटहुड. वो कंडीशन अभी आपने जो पढ़ा, तर्जुमा पढ़ने का टाइम नहीं था. पीपल गो एंड आप जो रेफर दिया आयत करीम दे कैन गो एंड रीड, डिटेल में पढ़ लें. वो दूसरे प्रॉफिट की कंडीशनल थी. और नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैंने भी तुम्हारे लिए विटनेस कर रहा है, तुम्हारी विटनेस पे आई एम डूइंग द विटनेस. ओथ के ऊपर अल्लाह कैन प्लीज पुट ऑफ द पीपल हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और नॉट स्पीकिंग, प्लीज पुट म्यूटेड करें आप अपने आप को, प्लीज म्यूट करें. इंशाअल्लाह आज हम तो पढ़ेंगे हजरत मोहम्मद शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह चिश्ती निज़ामी के सिलसिले का पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह. पीर पठान के नाम से मशहूर है ये. इस कॉल गौसुल आजम, गौसुल जमा, शहबाज पीर पठान. म्यूट अमित भाई आपके म्यूट कर सकते हैं, ये चैनल से बहुत शोर आ रहा है. वो मेरे ख्याल से म्यूट करना पड़ेगा. somebody is doing that. Who is doing that? पता नहीं. Nice gone, thank you. No, stopped. Okay, I'm sorry for that. होते रहता है ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा. तो लेट्स गो. Where am I now? बोलिए प्लीज. मेरी आवाज नहीं है आपको? नहीं, अब आप इंशाअल्लाह बोलिए. tonight we will speak on हजरत मोहम्मद शाह सुलेमान तौसीफी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह. इनको पीर पठान के नाम से भी मशहूर है. गौस जमा भी बोलते हैं, शहबाज चिश्त भी कहलाते हैं. पीर पठान नाम है इनका. ही वॉज बॉर्न इन गौरगेजिया, एक प्लेस है कोहे सुलेमान के पास समवेयर इन पाकिस्तान में होता है कि बलूचिस्तान तौसा कहलाता है. एज यूजुअल वी हर्ड अबाउट मैनी लोगों से हमने सफिशेंट्स का देखा है कि दे आर ऑर्फन एट ए अर्ली एज. उसके बाद देयर मदर्स टॉट देम. तो इनकी मदर भी जो थी तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे उस्तादों के पास पे आया. तो ही मेमोराइज कुरान एट अर्ली एज. उसके बाद ही लर्न फारसी जस्ट फॉर आवर यूथ. फारसी जैसा आज इंग्लिश फेमस है, वो ज़माने में फारसी वॉज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे ग्लोब में फारसी अगर आपको आती होती थी, इट वॉज ए काइंड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. जैसा आज टुडे वी हैव इंग्लिश. अगर आपके इंग्लिश है तो यू आर सर्वाइविंग एनी प्लेस इन द ग्लोब, राइट. दैट वॉज द पहले वो था. उसके बाद उन्होंने फारसी पढ़े. एंड वो टाइम जब था तो इट वॉज ए वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर देम. ये पीरियड जब पैदा हुए ना, तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज कमिंग टू इंडिया. और वो एरिया के अंदर सिख लोगों का डोमिनेशन था. वो एरिया में जहाँ तो बलूचिस्तान, वो आजकल बलूचिस्तान में वो ज़माने में सुलेमान कुछ कहलाता था, वो तो वहाँ के वो ज़माने में सिख लोग डोमिनेटिंग थे. तो देयर वाज ट्रायंगल. ब्रिटिश का मुगल एम्पायर वाज गोइंग आउट. तो इट वाज ए डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल मुस्लिम्स एट दैट टाइम. इन्होंने काम किया ऊपर. तैयार का शीर वहाँ पर उनकी मज़ार मुबारक भी है. उनके कोई मुरीद थे तो उन्होंने बनाया है. वो उनके मुरीद कोई थे नवाब साहब, तो वो नवाब बघौलपुर कहलाते हैं. तो ही बिल्ड उनके लिए बेहतरीन तरह 70,000 रुपीज़ वो ज़माने के ला के मकबरा बनाया. शीरीन आज भी एग्जिस्ट करती है. और उनका इंतकाल हुआ 7 सफ़र मुजफ्फर के दिन पे. इसीलिए आज उर्स का उर्स भी होता है वहाँ पर माशाल्लाह. वो होता है. उनकी बैत हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मेहरवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले में बैत किया है. पीर मुर्शिद के साथ उन्होंने काफ़ी दिन रहे.
اور وہ پیر و مرشد ان کے ساتھ رہنے کے ساتھ بہت سارا ان کو تصوف سکھایا گیا، فقہ سکھایا گیا، عوارف و معروف بھی پڑھے ہیں، اور فتوحات مکی بھی پڑھی ہیں ان کے پاس. اس کا ہی بیکیم اتھارٹی آن دیٹ ون. پھر پیر و مرشد کے ساتھ ان کے آرڈر، پیر و مرشد بولا کہ توسا جاؤ واپس، جا کے وہاں اسلام کا پروپگیشن کرو، اسلام صوفیزم کو پھیلانا. تو انیشلی وینٹ دیر اینڈ ایز اے ٹیچر جوائن کرے تھے. بعد میں اسٹیبلش ایک خانقاہ اسٹیبلش کیا، مدرسہ اسٹیبلش کیا، بعد میں مدرسہ بیکیم اے یونیورسٹی. واٹ آئی ہیڈ کہ وہ آج بھی ہے تو یونیورسٹی وہاں پہ مشہور ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر. ایٹ اے گیون ٹائم ان کے پاس 2000 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور 50-60 ٹیچر تھے اینڈ والنٹیئر تھے. تو یہ انسٹیٹیوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اسپیشلٹی واز دیٹ کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فری فوڈ، فری اکاموڈیشن، فری ڈریس دیا جاتا تھا. ریسرچ اسکالرس کو، اسٹوڈنٹس کو، سرونٹس کو، والنٹیئرس کو، ٹیچرس کو، سب کو یہ چیز دی جاتی تھی ان کے پاس. ان کے بڑے بڑے جو وہ زمانے کے نواب وغیرہ ہوتے وہ لوگ نظرانیات دیتے تھے تو وہ چیز انہوں استعمال کرتے تھے. ہی گاٹ اباؤٹ 70 قریب ان کے خلفاء ہے، ویس ریجنٹ جس کو بولتے ہیں، تقریباً 70-80 ہے. تو اس میں سے کوئی سری لنکا میں بھی ہے، ایران میں بھی، افغانستان، ترکمستان میں ہے، اور یمن تک ان کے سب خلفاء گئے. انڈیا کے اندر بھی بہت سارے خلفاء ہے. تو ون آف دی فیمس خلیفہ جو ہے ان کا نام محمد حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے انہوں گریٹ دادا پیر ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ تو یہ یہاں پر ہے. تو ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کے ایک دو فرمان یہاں پہ بتا رہا تھا. میں خواجہ تھا، مختلف مذہب کے لوگوں سے یکساں محبت اور شفقت سے رہتے تھے. سیکولرزم بھی سکھایا انہوں نے اس کے اندر. اور انہوں نے بتایا کہ تو جب تک آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے، قرآن شریف کی ایک آیت میں زیادہ تر انہوں نے بیان کرنی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان وما خلقت الجن والانس الا یعبدون. فقط ہم نے اللہ، یہ کرتا سرسری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو پیدا کیا فقط میری ہی عبادت کے لیے. تو انشاءاللہ العظیم یا رکھتے صدق اللہ صدق النبی الکریم. نحن ذلک شاہدین. جلدی سے ہم ایک دعا کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ العظیم. ہم عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں ہر وقت مجلس میں جتنے حاضرین کے لیے. ربنا تقبل فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید فی شان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد علي فاطمة حسن حسين وعلي وأصحابه بدد كل مخلوقاتك. اللهم أعطي صحابي هذا الخيرات المباركة إلى سيدنا محمد خاتم المرسلين حبيب رب العالمين شفيع المذنبين خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أروى جميع العلماء أولاد علي وصحبه أزواجه وأهل بيته أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أروى جميع العلماء الشهداء مشايخنا فقهاء مجتهدين. یا اللہ یا کریم یا ستار غفار. ہم نے جو قرآن شریف پڑھنے تو یہ مالے آیتیں پروگرام پڑھی ہے، میں اس کو قبول مقبول فرما لے مال اس کا. تو حدیت تو فتن پیش کرتے ہیں ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے مالک. ان کے وسیلے سے ہوتے ازواج مطہرات رسول اللہ رسول اللہ رضوان اللہ کی حکومت کا شہداء صالحین کی حکومت کا خصوصی بالکل فاتحہ کا ثواب مالک حاضرین کے جتنے قریب گزر چکے ان سب کی روح کو پہنچا دے مالک. اور مالک اس ماہ میں جس کا انتقال سے حضرت سید عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور سید شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دے مالک. ان سب کی روح کو پہنچا دے مالک. ان کے ارواح کو جنت میں درجہ بلند کر دے مالک. جو حالیہ میں فوت ہوئے مسلمانوں کو خبروں میں آسانیاں کر دے، ہر امتحان میں کامیاب کر دے مالک. مسلمان پر رحم کرم فضل کر دے مالک. یا خصوصی بالکل ہماری جو بہنیں ریفیوجی کیمپ میں پڑی ہے، مان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی تو حفاظت کر مالک. یا حل المشکلات یا قاضی الحاجہ یا دافع البلیات. Now I request Zain now to complete the dua, please. Assalamu alaikum. After dua, please, you do a precise dua and then Brother Faru, you continue with the salam, okay? Come on, Zain, now. We don't have time. We have 2 minutes. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وعلي أصحاب بيد المصطفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخر حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Oh Allah, forgive us, our parents, and all believers on Yawm al-Qiyamah. Ya Allah, we are weak, you are strong. Please accept our repentance and guide us to the right path.
Ya Sattar, Ya Ghafoor, Ya Allah, grant us the ability to forgive each other. Oh Allah, we ask you for good health, good character, and guidance for good deeds. Ya Rahman, Ya Rahim, grant us patience and success in both the worlds. Ameen. Ya Rabbul Mustafa, Jazakallah, brother. Now, brother Farooq, can you continue with salam and the program will go off, okay? You continue till the program goes off. Thank you, Farooq. Thank you for all attendees. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسی سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے تو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیک رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تشدد ہم بڑوں کو بھی نباہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمنہ بی بی کا جایا بہروی طریق آیا صبح صدیق نے سنایا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام السلام شاہ دنیا ودی قاتم المرسلین راحت عاشقین صاحب ذی الانام السلام 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 مالک بحر و بر وجہ خلق بشر اسم مقتدر وارث صبح شام السلام 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 جان بدر حنین جد پاک حسین مالک مشرقین شاہ بطحہ مقام السلام السلام
السلام السلام، اے شاہد و سرا کون ہے مقتدا اب تمہارے سوا انبیاء کے امام؟ السلام 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 السلام، ہو گئے آج ہم مبتلا علم، ایک نگاہ کرم مصدر خیر الانام، ایک نگاہ کرم مصدر خیر الانام، ایک نگاہ کرم مصدر خیر الانام۔ السلام 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 السلام، شاہ عالی مقام، السلام السلام السلام، شاہ دنیا و دی خاتم المرسلین، راحت عاشقین، صاحب ذی الانام، السلام